کوئی اس کا بھی حساب مانگے گا؟ اس پر کس قسم کا کمیشن؟ 9 مئی کا تو سارے زمانے نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ اس وقت اس ملک کے اندر کون سا خون کی ہولی کھیلی گئی اور جس طرح پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگایا گیا، اس پہ کمیشن کی ضرورت ہے؟ جہاں پہ آپ کے لوگ چیخ کر کہہ رہے ہیں، اور میں صدقے جاؤں بانی پی ٹی آئی کے کہ ماشاءاللہ بات کیا کر رہے ہیں کہ جو اس میں ملوث ہیں، جو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، ان کو سزا دیں۔ وہاں تو جنہوں نے وہاں پہنچایا ان کو، ان کے ذہنوں کو پرگندہ کیا، نوجوان نسل کا مستقبل تاریک کیا، نوجوانوں کو جیلوں میں دھکیل دیا، جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو چھوڑ دیں، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اس لیے آپ بھی وہ سزا بھگتیں گے، آپ کے ساتھ مزید جو لوگ تھے جو بیٹھ کے منصوبہ سازی کیا کرتے تھے وہ لوگ بھی سزائیں بھگتیں گے، اور جو لوگ ویڈیوز میں موجود ہیں وہ بھی سزائیں بھگتیں گے۔ تو اس لیے اس کے لیے کسی تحقیقاتی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور کبھی کسی بلڈ ایکٹ کا وہ سالانہ آڈٹ نہیں ہوا، نہ ہوتا ہے۔ اگر کروانا ہے تو پھر 2018 سے بات شروع ہوگی اور اس رپورٹ کا آڈٹ ہوگا، جو اس میں نکلے گا کہ آپ دھاندلی کی صورت میں اس ملک میں قابض ہوئے تھے، تو پھر اپنی سزا کا تعین بھی آپ کریں۔ بس اتنی 2 باتیں تھیں بن کے۔ یہ بتائیے گا حنیف عباسی صاحب کہ یہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ صرف جی ایچ کیو نہیں، آپ دیکھیے کہ ریڈیو پاکستان کے اوپر یہ وہی لوگ ہیں نا بھائی جان، یہ وہی لوگ ہیں۔ اگر کمیشن بنانا ہے نا، اگر کمیشن بننا ہے تو کمیشن بنے گا کس پہ؟ ان غیر آئینی دھرنوں کے اوپر جو منتخب حکومت کے خلاف دیا گیا تھا، اس سازش کو بے نقاب کیا جائے گا۔ پی ٹی وی کو جو آگ لگائی گئی تھی اس پہ کمیشن بنے گا۔ اس وقت جس وقت اس پورے کانسٹیٹیوشنل ایونیو کو قبضہ کر لیا گیا تھا، اس کے اوپر سول نافرمانی کا کہنے کے اوپر کمیشن بنے گا۔ اس وقت بھی یہی للکارا جاتا تھا پوری دنیا کو کہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا ٹیکس نہ دیا جائے، آپ کو یاد ہوگا، یعنی اگر میں اقتدار میں ہوں تو پاکستان ہونا چاہیے، اور خدا نخواستہ میں اقتدار میں نہیں ہوں تو پاکستان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے صرف جی ایچ کیو کی بات نہیں ہے، وہ تو ایک لمبی سازش تھی۔ وہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کی بات بھی ہے، ہمارے جہاز کی بات بھی ہے، آئی ایس آئی فیصلہ آباد میاں والی کی بات بھی ہے، جہاں پر سویلین میٹرو اسٹیشن پہ جو حملہ کیا گیا، 30 کروڑ کی لاگت سے اب میٹرو اسٹیشن بنے۔ آپ اندازہ لگا لیں ان کی غفلتوں سے، ان کی بدماشیوں سے۔ جو بات کی آپ نے حلقوں کی بات، تو میں وہی کر رہا ہوں کہ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہمارا مخالف جو ہے وہ ہائی کورٹ میں گیا، اس کی ریٹ خارج ہو، وہ الیکشن کمیشن گیا، اس کی ریٹ خارج ہو۔ اب تیسرا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ جائیں گے ٹریبونل کے اندر۔ چوتھا طریقہ کار کیا ہے؟ ٹریبونل سے بھی اگر مطمئن نہیں ہوں گے تو آپ سپریم کورٹ جائیں گے۔ اگر میں اپنا آئین بنانا شروع کر دوں گا، آپ اپنا قانون بنانا شروع کر دیں گے، تو پھر تو ساری زندگی کوئی سیٹسفائی نہیں ہوگا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔